جن کی آنکھوں میں سدا پیاس کے صحرا چمکیں، در حقیقت وہی فنکار ہوا کرتے ہیں۔ غربت اور یتیمی اسے ورثے میں ملی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک دل بھی ملا تھا، ایسا دل جو علم کی پیاس سے بھرپور تھا، ایک ایسا دل جس میں قدرتی مناظر کی محبت سمائی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن باغات میں گھومتا، جنگلوں کے سفر کرتا، صحراؤں کی خاک چھانتا، اور شام کو جب گھر آتا تو اس کے ہاتھوں میں ریحان کے پھولوں کا ایک گلدستہ ہوتا، جسے وہ گھر کے ایک پیالے میں سجا دیتا، اور یوں اس کا غریب خانہ پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھتا۔ علم کی تڑپ نے اسے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی دنیا اسے خوبصورت الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ وہ اتنا عظیم سائنسدان بنا کہ اس نے آج سے 1000 سال پہلے ہی زمین کا رقبہ معلوم کر لیا تھا۔ سائنسی و تاریخی علوم پر اس کی لکھی کتابیں آج بھی سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلم دنیا کے عظیم سائنسدان ابو ریحان محمد بن احمد کی، جنہیں دنیا البیرونی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، البیرونی کی زندگی کیسی گزری؟ جنگل میں ان کی ملاقات جس عالم سے ہوئی، اس کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ سائنس کی دنیا میں ان کی بہترین خدمات کیا ہیں؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی پیدائش 5 ستمبر 973 عیسوی کو بیرون میں ہوئی، اور اسی کی نسبت سے وہ البیرونی کہلائے۔ البیرونی کے والد ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتے تھے، لیکن ان کی ناگہانی موت کی وجہ سے البیرونی کی ماں اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے روزی کمانے پر مجبور ہو گئیں۔ اس کام میں البیرونی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایک روز البیرونی کی نباتات کے ایک یونانی عالم سے ملاقات ہو گئی۔ البیرونی نے اسے جنگل میں پھول اور پودوں کو کاٹتے دیکھا تو اس یونانی عالم کے پاس پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگے، جناب، آپ ان پھولوں اور پودوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیا آپ میری طرح ان کو کاٹے بغیر اور انہیں زندگی سے محروم کیے بغیر ان کی تصویریں نہیں بنا سکتے؟ یہ سن کر یونانی عالم ہنس پڑا اور کہنے لگا، بیٹے، میں ان پھولوں اور پودوں کو علم کی خاطر جمع کر رہا ہوں۔ ان پودوں اور پھولوں سے ہم بیماریوں کے علاج کی دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ سن کر البیرونی خوشی سے چلا اٹھا، تو آپ نباتات کے عالم ہیں؟ یونانی عالم نے کہا، ہاں بیٹے، میرا خیال ہے تمہیں پھولوں اور پودوں سے بہت محبت ہے۔ البیرونی نے کہا، میں تو تمام قدرتی مناظر سے محبت کرتا ہوں۔ ستارے، درخت، پودے، پھول، پہاڑ، ٹیلے اور وادیاں سب ہی مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ بات سن کر وہ عالم نہایت خوش ہوا اور اس نے البیرونی کو روزانہ تعلیم دینا شروع کر دی اور انہیں نباتات کا علم سکھاتے رہے۔ اس وقت البیرونی کی عمر 11 سال تھی۔ 3 سال گزر گئے اور ابو ریحان 14 برس کے ہو گئے۔ اس عرصے میں انہوں نے یونانی اور سریانی زبانوں میں مہارت حاصل کر لی اور یونانی علم سے پودوں کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ طبعی علوم کے بارے میں ان کا شوق بڑھتا چلا گیا۔ یونانی عالم اپنے وطن یونان لوٹنے سے پہلے البیرونی کو فلکیات اور ریاضی کے عالم ابو نصر منصور علی کی خدمت میں لے گئے، جو خوارزمی خاندان کا شہزادہ تھا۔ ابو نصر نے البیرونی کے لیے ایک الگ گھر تعمیر کرایا اور وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ ابو نصر ہر روز انہیں فلکیات اور ریاضی کے علوم سکھاتے رہے۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو آج تک پڑھی جا رہی ہیں۔ ان کی سب سے خوبصورت کتاب تحقیق الہند ہے، جس میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ اور بر صغیر پاک و ہند کے جغرافیائی حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب سے ہندوؤں کی تاریخ سے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جو اور کہیں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کتاب میں البیرونی نے بڑی محنت کی۔ ہندو برہمن اپنا علم کسی اور کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی
اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن تعجب کرنے لگے۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے جو انہوں نے سلطان محمود کے صاحبزادے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی کی ایک اور شہرۂ آفاق کتاب الاسرار البقیہ ہے جس میں ان کا خاص موضوع علم نجوم اور ریاضی تھا، لیکن اس میں بہت سے دیگر دلچسپ علمی، تاریخی اور مذہبی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جگہ جگہ تنقیدی انداز بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب اس دور کے اہم تاریخی، مذہبی اور علمی مسائل کے لیے ایک تنقیدی تاریخ بن گئی ہے۔ خوش قسمتی سے اس عظیم کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کتاب کے اردو ترجمے کی سعادت ڈاکٹر سعید علی رضا نقوی کو حاصل ہوئی ہے۔ ناظرین، البیرونی نے افق کا زاویہ ناپنے کے لیے پہاڑی کا انتخاب کیا۔ پہاڑی کی چوٹی کا زاویہ معلوم کرنے کے لیے البیرونی نے اسٹرلاب نامی آلہ استعمال کیا۔ اسٹرلاب ایک بڑے سے ڈائل والا آلہ ہے جس کے درمیان گھڑی کی سوئی جیسی نوب لگی ہوتی ہے۔ زمین سے پہاڑی کی چوٹی کا زاویہ معلوم کرنے کے لیے البیرونی نے سوئی نما نوب کے دونوں سروں اور پہاڑی کی چوٹی کو ایک سیدھ میں کر کے دیکھا۔ جب تینوں ایک سیدھ میں نظر آنے لگے تو ڈائل پر لکھے درجے دیکھ کر زاویہ نوٹ کر لیا۔ پہاڑی کی بلندی معلوم کرنے کے بعد البیرونی نے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر آلے کی مدد سے دور نظر آنے والے افق کا زاویہ معلوم کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس پیمائش کے لیے البیرونی پنڈدادن خان سے 22 کلومیٹر دور نندنا کے ایک قلعے میں قیام پذیر رہا، اور جب اسے لگتا کہ فضا صاف ہے تو وہ پہاڑی پر چڑھ کر یہ پیمائش کرتا۔ درست نتائج کے لیے اس نے کئی بار یہ عمل دہرایا۔ افق کا زاویہ معلوم کرنے کے بعد البیرونی نے حساب کتاب کیا اور زمین کا ریڈیس معلوم کیا۔ البیرونی کو وقت یعنی ماضی، حال اور مستقبل سے بے حد لگاؤ تھا۔ وقت سے متعلق ان کی دیوانگی کی وجہ دراصل قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یہ حکم تھا کہ سورج اور چاند کی حرکت پر غور کرو۔ تاہم البیرونی کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آیا وہ شادی شدہ تھے یا نہیں۔ ان کی لکھی ہوئی ایک نظم میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہیں اپنے والد کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، اور جو معلومات ان کی زندگی کے متعلق بتائی جا رہی ہیں وہ دیگر مصنفوں کی مختلف آراء پر مشتمل ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں جتنا بھی معلوم ہے اس کی وجہ ان کی چاند اور سورج گرہن سے متعلق مشاہدے ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے کی جستجو میں گزار دی، اور اس دوران 140 کتابیں بھی لکھ ڈالیں، جن میں 20 کتابیں اپنی اصل حالت میں آج بھی محفوظ ہیں۔ ناظرین، اگر البیرونی کی سیاسی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو انہیں بحر گیلان کے مشرقی علاقوں میں متعدد تابان لیکن ہنگامہ خیز شاہی حکومتوں میں اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ ان شاہی حکمرانیوں کا جلد خاتمہ ہو گیا۔ یہاں البیرونی کو بہت مقبولیت ملی۔ وہ انتہائی زیرک سیاستدانوں، مفکرین اور شاعروں کی توجہ حاصل کرتے رہے، لیکن پھر ان حکومتوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ نئی حکومت میں سابقہ حکومتوں کے لوگ بھی عہدے حاصل کر سکتے تھے، لیکن اگر ان کی پرانی حکومت سے وفاداریاں زیادہ مضبوط ہوں تو وہ اپنی قسمت کہیں اور آزما سکتے تھے۔ البیرونی کا پہلا سرکاری عہدہ افریق دور حکومت میں بطور ماہر فلکیات تھا۔ افریق دراصل خوارزم کے دارالحکومت کے حکمران تھے جہاں البیرونی بڑے ہوئے تھے۔ 995 عیسوی میں افریقان کو خوارزم کے دوسرے شہر گرناج پر حکمرانی کرنے والے حریف گھرانے مامونیان سے شکست ہوئی۔ اس وقت البیرونی کی عمر محض 22 برس تھی اور وہ افریقیان کے خاص قریب تھے، اس لیے انہوں نے اپنی قسمت آزمانے کا سوچا اور اپنی زندگی کے اگلے 3 برس خوارزم کے ہی ایک شہر بخارا میں گزارے، جہاں ان کی ملاقات متعدد علوم پر گرفت رکھنے والے مشہور سائنسدان ابن سینا سے ہوئی۔ ابن سینا ایک کرشماتی فلسفی تھے جو انتہائی پیچیدہ خیالات بیان کرتے تھے، ایک زیرک سیاستدان اور چھوٹی سی عمر میں قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ البیرونی نے ابن سینا کے ساتھ سائنسی موضوعات پر بحث کی
اور البیرونی کے سوالات اور ابن سینا کی جانب سے ان کے جوابات آج بھی محفوظ ہیں۔ البیرونی نے ابن سینا سے 18 سوالات پوچھے، جن میں سے 10 ارسطو کی کتاب کے بارے میں تھے، جبکہ دیگر 8 قدرتی فلسفے سے متعلق تھے۔ ابن سینا دراصل ارسطو کے فلسفے کے پہلے مترجم تھے اور انہوں نے البیرونی کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ان جوابات کی بنیاد پر البیرونی نے مزید 15 سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب ابن سینا کے ذہین طالب علم نے دیے۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 2 میں البیرونی ارسطو کو اپنے مشاہدوں کی بجائے سابقہ فلسفیوں کے کام پر انحصار کرنے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں البیرونی سیاروں کی بیضوی یعنی انڈے کی شکل جیسی حرکت کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ کہ دائرہ نما شکل۔ ابن سینا ان کے اس سوال پر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ان سوالات کے مشاہدے سے یہ علم ہوتا ہے کہ البیرونی ارسطو پر اس لیے تنقید کر رہے تھے کیونکہ ان کا کام تجرباتی طور پر ٹھوس نہیں تھا اور وہ ابن سینا سے متاثر بھی نہیں ہوئے۔ بعد میں ایک کتاب میں البیرونی ابن سینا کو طنزیہ انداز میں لڑکا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمر میں ابن سینا سے صرف 7 برس ہی بڑے تھے۔ ان کی سیاسی زندگی میں 1017 عیسوی میں اس وقت بھونچال آیا جب ایک افغان فوجی محمود غزنوی نے ان کے حکمران سے اس کا دربار چھین لیا۔ اس وقت اس دور حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور یوں البیرونی غزنوی حکومت کا حصہ بن گئے۔ 1017 سے 1030 کے درمیان البیرونی کی زندگی اور ان کی محمود غزنوی کی حکومت میں کردار کے حوالے سے ابہام موجود ہے۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر حکومت کا حصہ بنائے رکھا گیا۔ تاریخ میں ملنے والے ایک اور حوالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بطور سرکاری نجومی مستقبل کا حال بتاتے ہوئے انہیں محمود غزنوی کی برہمی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کی دریافتوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ انہوں نے زاویہ کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، نظری اور عملی طور پر مایع اور دباؤ اور ان کے توازن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے بتایا کہ فواروں کا پانی نیچے سے اوپر کس طرح جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک دوسرے سے متصل مختلف اشکال برتنوں میں پانی اپنی سطح کیوں کر برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے محیط ارض نکالنے کا نظریہ واضح کیا اور یہ بھی بتایا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ علم کی دنیا کے اس عظیم مسافر نے 9 دسمبر 1048 عیسوی میں وفات پائی اور انہیں سائنسی دنیا میں آج بھی خوبصورت الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔